اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ولا بالابیض الامحق ولا بالآدم، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خالص سفید رنگ کے نہ تھے، خالص سفید رنگ کے نہ تھے۔ کئی انگریز دکھائی دیتے ہیں نا، بالکل چٹے سفید ہوتے ہیں جیسے چونا ہوتا ہے، بالکل سفید دکھائی دیتے ہیں جیسے پھٹکڑی سفید ہوتی ہے، تو وہ نظر کو اچھا نہیں لگتا ایسا منظر۔ ایک دم رنگ سفید ہونا، اتنا زیادہ سفید ہونا کہ اس کے اندر کوئی دوسرے رنگ کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اس طرح کا رنگ جو ہے، پھر یہ کہ رنگ آبدار بھی نہ ہو، رنگ کے اندر روشنی بھی شامل نہ ہو، تو وہ اچھا بالکل نہیں لگتا۔ تو فرماتے ہیں ولا بالابیض الامحق، امحق کا معنی ہے خالص سفید، جس کے اندر کسی دوسرے رنگ کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہاں ولا بالابیض الامحق میں ابیض موصوف ہے، امحق جو ہے وہ صفت ہے، اور اوپر کلمہ نفی وارد ہوا ہے۔ قاعدہ پیچھے بتا چکا ہوں، موصوف اور صفت کے اوپر اس وقت کلمہ نفی داخل ہوتا ہے تو نفی موصوف کی نہیں ہوتی بلکہ نفی صفت کی ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سرکار کے سفید ہونے کی نفی اس میں وہ نہیں فرما رہے، یہ نہیں فرما رہے کہ سرکار سفید نہیں تھے، بلکہ یہ فرما رہے تھے کہ ایسا سفید جو کہ بہت زیادہ چٹا ہو اور خالص چٹا ہو، خالص سفید ہو، جس کے اندر کوئی آلائش اور کوئی اس کے اندر ملاوٹ جو ہے وہ کسی دوسرے رنگ کی نہ ہو، تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تھے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت سے صحابہ کرام جو سرکار کا حلیہ بیان کرنے والے ہیں، بکثرت ان کی روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض اللون مشربا، ابیض اللون مشربا، فرماتے ہیں کہ سرکار سفید رنگ کے تھے، مگر اس کے اندر دو صفتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک صفت تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مشربن، اس کے اندر جھلک دکھائی دیتی تھی لال رنگ کی، لال خون کی جو باریک رگیں ہوتی ہیں ان کی جھلک جو ہے وہ دکھائی دیتی تھی، لالی اس کے اندر دکھائی دیتی تھی، یعنی سفید گلابی، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک تھا۔ اور دوسری روایات کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ نئی رنگ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن تھا اور چمکتا تھا، اس کے اوپر رونق تھی بے بہا۔ تو سرکار خالص سفید رنگ کے نہ تھے، بلکہ ایسے سفید رنگ کے تھے کہ جس سفید رنگ کے اندر گلابی رنگ جو ہے وہ لال ہلکا گلابی رنگ جو ہے وہ اس کے اندر وہ مکس تھا، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ آبدار تھا، تابدار تھا، اس کے اوپر رونق تھی، اور چہرہ مبارک جو ہے اس کی کھال مبارک جو ہے چہرہ مبارک کی وہ روشن روشن چمکتی چمکتی وہ دکھائی دیتی تھی، اجلی دکھائی دیتی تھی۔ ولا بالآدم، یہاں حسب عادت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے ایک اور بات فرمائی ہے، اور مقصد اس کا تب سمجھ میں آئے گا کہ جب فرمایا کہ لا بالابیض الامحق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایک دم سفید جو خالص سفید ہوتا ہے ایسے رنگ کے نہ تھے، تو ذہن کے اندر یہ خیال آتا تھا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانولے رنگ کے ہوں یا لال رنگ کے ہوں، پھر یہ وہم ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس وہم کے دفعیے کے لیے ارشاد فرما دیا ولا بالآدم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ پکے رنگ کے تھے نہ گندمی رنگ کے تھے۔ گندمی رنگ کیا ہوتا ہے؟ گندمی رنگ بہت زیادہ سفید نہیں ہوتا، مگر سفید ہی ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا جو آپ سمجھیں کہ جو لو درجہ ہے، اس درجے کا وہ رنگ ہوتا ہے، ہوتا سفید ہی ہے لیکن بہت زیادہ سفید نہیں ہوتا، مگر اس کے اندر لالی جو ہے یعنی سرخ رنگ جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گندم گون، گندمی رنگ۔ یہ آدم کا لفظ یہاں بولا گیا، آدم یہ بطور رنگ کی صفت کے یہاں پر آیا ہے۔ آدم اس رنگ کو کہتے ہیں، آدمی کے انسان کے اس رنگ کو کہتے ہیں جو
نہ تو زیادہ سفید ہو اور نہ خالص کالا ہو، زیادہ کالا بھی نہ ہو زیادہ سفید بھی نہ ہو، یہ آدم کا مفہوم ہے۔ اور اس کو ہم دو رنگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر تو ایسا ہو کہ گورے رنگ کا جو کمتر درجہ ہے، کم درجہ گورے رنگ کا، اس درجے کا رنگ ہو اور اس کے اندر لالی جو ہے یعنی سرخ رنگ جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہوتا ہے، تو یہ بھی آدم ہے۔ اس کو ہم اپنی بولی میں گندم گون کہتے ہیں، گندمی رنگ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ رنگ ہے کہ جو کالا بھی نہیں سفید بھی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان میں وہ رنگ ہے، اور اس رنگ پر سرخی جو ہے وہ غالب ہے، رنگ پر جو سرخی ہے وہ اس کے اوپر غالب ہے۔ یہ کبھی یہ سرخی کم ہوتی ہے، کم غالب ہوتی ہے، کبھی زیادہ غالب ہوتی ہے۔ اگر کم غالب ہو تو یہ رنگ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں، ہماری بولی میں کہتے ہیں پکا رنگ، پکا رنگ۔ اور اگر یہ سرخی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں بہت پکا رنگ۔ یہ رنگوں کی قسمیں ہو گئی۔ اب یہ جتنی قسمیں اس وقت میں نے بیان کی ہیں کہ کم درجے کا گورا رنگ جس کے اندر لال رنگ مکس ہو، اور اس کے بعد ایسا رنگ کہ جو گورا نہ ہو، گورے کی مد میں نہ آتا ہو اور کالا بھی نہ ہو، تو پھر وہ کیا ہو، پکا ہو یا بہت زیادہ پکا ہو۔ تو یہ تین رنگ جو ہیں یہ آدم کے لفظ کے اندر آتے ہیں۔ فرمایا ولا بالآدم، اور سرکار آدم اللون رنگ کے، آدم رنگ کے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، یعنی نہ سرکار کا رنگ گندمی تھا نہ سرکار کا رنگ پکا تھا۔ بات کلیئر ہو گئی۔ امام ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تمام روایتیں جو سرکار کے رنگ مبارک کے بارے میں، تو ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے اور سب کا مجموعہ اکٹھا کر کے تو اس میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں فرمایا سفید رنگ نہیں تھا تو وہاں مراد سفید رنگ ایسا کہ جس کے اندر سرخ رنگ موجود نہ ہو، گلابی رنگ، گلابیت جس کے اندر نہ ہو، وہ مراد ہے جہاں نفی کی ہے۔ اور جہاں سفید رنگ کا اس بات کیا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کا رنگ مبارک سفید تھا، تو وہاں مراد وہ سفید ہے جو ابیض مشرب ہے، یعنی گویا کہ سفیدی کے اندر وہ ہلکی ہلکی لالی جو ہے وہ مکس کی ہوئی ہے۔ یہ سرکار کا رنگ مبارک جو ہے اس کا بیان ہوا، پہلے قد مبارک کا پھر رنگ مبارک کا۔